صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک بڑی برکت والا مہینہ ہے. کوشش کریں اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کریں. رمضان رمض سے ہے، جلنے اور جلانے کے معنی میں آتا ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان المبارک اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنا. اگر اسی طرح فلمیں، گانے، ڈرامے، میوزک، غیر محرم گیمیں، فضولیات اور لغویات اگر اسی طرح زندگی کا حصہ ہیں تو پھر رمضان المبارک کا کوئی فائدہ نہیں. بدقسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ. کوشش کریں کہ اس مہینے کا احترام کریں، محبت رکھیں، اور یقین کریں اس مہینے کا ادب و احترام بندے کو بڑی بلندیوں پہ لے جاتا ہے. پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چڑھ رہے ہیں ممبر کی سیڑھیاں. آپ علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا، آمین، پھر قدم مبارک رکھا، آمین، پھر قدم مبارک رکھا، آمین. بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے. پہلی چیز رمضان المبارک کے متعلق تھی. ان 3 چیزوں میں ایک چیز یہ تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے کہا رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے یا رحمت سے دور ہو جائے وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پایا اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی. میں نے کہا آمین. جنت حاصل نہ کر لی بوڑھے والدین کی، آرام کی جنت. ایک محبت بھی ہے، سکون بھی ہے، چین بھی ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا، اللہ رزق کی فراوانیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. میں آمین. جبریل امین اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں اور میرے نبی اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین. اور دوسرا وہ شخص جس کے سامنے پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے اور وہ آپ پہ درود پاک نہ پڑھے، درود شریف نہ بھیجے. کہا آمین. جب بھی آپ علیہ السلام کا اسم مبارک آئے تو آپ علیہ السلام کے اسم مبارک کے اوپر کہنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں. اور درود پاک منقول ہیں احادیث مبارکہ کے اندر. پیارے آقا کریم علیہ السلام کے اسم مبارک پہ کیا پڑھنا ہے جی؟ درود پاک پڑھنا ہے. یہ جو انگوٹھے چومنے والی روایت ہے یہ بڑی ضعیف ہے، بہت کمزور روایت ہے. صحابہ کرام کا عمل یہ نہیں تھا. صحابہ کرام کا عمل تھا پیارے آقا کریم علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا. اذان ہو اس میں بھی آپ علیہ السلام کا اسم مبارک آتا ہے تو بعض لوگ انگوٹھے چومتے ہیں. یہ کسی صحیح حدیث مبارکہ سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث مبارکہ سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام کا عمل ہی نہیں تھا. یہ ضعیف اور کمزور قسم کی روایت آتی ہے. تو جو صحیح حدیث مبارکہ ہے وہ عمل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے اسم مبارک پہ کیا کہنا ہے جی؟ درود پاک پڑھنا ہے. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب اور ضروری ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک فرض. ایک محفل میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کے اسم مبارک آئے تو درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری. اور بار بار اسم مبارک آ رہا ہے تو درود پاک پڑھ لیں تو مستحب ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ کہ اذان ہو تو اس میں بھی جب اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ کہیں اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر سے. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ سے دینا ہے. بعض لوگ وہاں پہ انگوٹھے چومتے ہیں، ایسا کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ، باقی اسی طرح جواب. اور فرمایا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو اذان کے بعد درود پاک پڑھتا ہے پیارے آقا کریم علیہ السلام پہ اور پھر اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف المیعاد. یہ دعا پڑھتا ہے تو کل قیامت والے دن وہ امام الانبیاء خاتم المرسلین پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شفاعت کا مستحق ہوگا. اللہ کے نبی اس کی شفاعتیں اور شفاعتیں کریں گے. اور میرے نبی جس کی سفارشیں کر دیں اس کے تو بیڑے کیا ہو گئے؟ پار ہو گئے. تو میرے نبی کی شفاعت حاصل کرنی ہے.
تو دوسری چیز یہ بھائی پیارے آقا کریم اسلام کا اس میں مبارک آئے تو کیا پڑھنی ہے بھائی؟ تو درود پاک پڑھنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ. یہ ایک درود بھی دعا یا رحمتوں کی پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں. اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ بھائی رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جس بندے کی زندگی میں آئے اور وہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے تو وہ بھی رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا اور بدقسمت ہے، وہ رحمتوں سے دور ہو گیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے. رمضان رحمت سے ہے، جلنے اور جلانے کے معنی میں گناہوں کو جلا دیتا ہے. اور اگر ہماری روٹینیں وہی رہی ہیں، دیکھیں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جہنم کے دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح گناہوں میں مگن ہیں، فلمیں ڈرامے چل رہی ہیں، اسی طرح معاملات چل رہے ہیں. خدا کا نام ہے یہ رمضان مشن کے نام سے جو پروگرام ہوتے ہیں، خدا را اپنے آپ کو ان سے بچائے. غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مردوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام، اور غیر مرد بیٹھے ہوتے ہیں عورتوں کا ان کو دیکھنا حرام. جی ہمارے معاشرے میں صرف یہی ہے کہ غیر مرد عورتوں کو غیر مرد جو ہے وہ عورتوں کو نہ دیکھیں. حالانکہ جس طرح غیر مردوں کا عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس طرح غیر عورتوں کا غیر مردوں کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. جی حدیث مبارکہ میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن ام مکتوم غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی نبینہ صحابی تشریف رہا ہوئے، میں کہ پیچھے ہٹ جاؤ یا پردے میں چلی جاؤ، تو ازواج مطہرات یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا وہ نابینا، تم تو نابینا نہیں ہو. تو ہمارے معاشرے کے اندر وہ چل رہی ہیں دن رات ٹی وی، عورتیں جتنا مرضی دیکھیں غیر مرد، ان کے دل کے جذبات نہیں ہیں، ان کی خواہشات نہیں ہیں. غیر مرد کو دیکھ کے ان کے دلوں میں جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. جس طرح غیر مرد کا غیر عورت کو دیکھ کے جذبات کا پیدا ہونا فطری ہے، اسی طرح عورت کے دل کے اندر جذبات بھی پیدا ہو سکتے. تو خدا را یہ رمضان پروگرام بجائے ثواب کے الٹا گناہ لے رہے ہیں. سحری کے وقت برکت والا وقت، افطاری کے وقت برکت والا وقت، اور پروگرام لگائے ہوئے ہیں. گناہ کبیرہ ہے. اپنے آپ کو ان پروگراموں سے بچائے اور دور ہٹ جائیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں درس دے رہا ہے. خدا را اپنی زندگی پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزاریں. کس طرف جا رہے ہیں؟ ٹی وی کو پھینک دے پیٹی کے اندر، موبائلوں پہ کوشش کرے اسٹیٹس یہ گانے لگائے ہوئے ہوتی ہیں، میوزک لگایا ہوا ہوتا ہے. خدا کا نام اپنے آپ کو بچا لے. ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لے. یہ جو گانے اسٹیٹس سارا معاملات اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، شیطان تو قید ہو سکتے ہیں، ہمارا نفس جو ہے وہ بہکا رہا ہے ہمیں. اس طرح بری صحبتیں جو ہیں، بری عادتیں جو ہیں، ذاتی خباستیں جو ہیں بندے کی، یہ بندے سے گناہ کروا رہی ہوتی ہیں. جس طرح آپ لوہے کو نکالیں تو کیا رہے گا؟ گرم ہی رہے گا. آگ سے اگر تھوڑی دیر تک نکال لیں تو وہ آگ گرم ہی رہے گا. فریج کے اندر کوئی چیز رکھی ہے نکال رہی ہے تو ٹھنڈی رہے گی. تو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، چلتا ہے. اس مہینے کو ایسے گزارے. اس مہینے کے بعد اللہ میں کیا عطا فرماتے ہیں؟ عید. تو رمضان المبارک کو ہم نے ایسے گزارنا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے، کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری موت بھی عید کی طرح خوشیاں لے کے آئے. تو بھائی یہ ٹی وی سے، پروگراموں سے، ہر قسم سے بچ جانا ہے. فضولیات، اس طرح موبائل، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ مگن رہیں، دین کے حلافتیں حاصل کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ آخرت میں بھی.